بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے، اور کتاب الایمان میں جو حدیثیں انہوں نے درج کی ہیں اور ان حدیثوں پر جو عنوان مقرر کیا گیا ہے، ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اور عنوان کو سمجھنے کے بعد یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ صرف حدیث بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا نظریہ، بہت بڑی بات اور بہت بڑا عنوان کار فرما ہے۔ اور یہ صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس زمانے کے اور اس زمانے سے پہلے اور اس کے بعد کے تمام محدثین نے اپنی کتاب میں، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے ائمہ کرام نے، ائمہ محدثین نے جو حدیثیں مرتب کی ہیں، اس کا ایک خاص پس منظر ہے ان کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرے ہوئے 1-2 صدی ہو چکے ہیں۔ اس 1-2 صدی گزرنے کے بعد لوگوں نے کچھ ایمان کو اور اسلام کو اور دین کو عقلی پیمانے پر سوچنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ ایسے آتے تھے، آتے تو بہت سے لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے درس لینے کے لیے، آپ سے سبق لینے کے لیے، آپ سے کچھ پڑھنے کے لیے آتے تھے، جو اسلام کو اور دین کو شریعت سے زیادہ عقل کے پیمانے پر ناپنے اور تولنے کے عادی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں، خاص طور سے عقیدے میں اور ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی توحید میں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں پیدا ہونے لگی تھی۔ تو ان محدثین کرام کے پیش نظر ان لوگوں کا نظریہ بھی تھا، ان لوگوں کا عقیدہ اور فلسفہ بھی تھا کہ ایسے باطل نظریات اور باطل عقائد جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے تعلق سے پیدا ہوئی تھی، ان کی تردید کرنا بھی مقصود ان احادیث کے ذریعے سے۔ اگرچہ کہیں پر یہ چیز اور یہ مضمون اور یہ جملہ آپ کو حدیث کے بعد یا پہلے یا بین السطور میں کہیں نہیں ملے گا کہ یہ حدیث ان باطل نظریات کو ختم کرنے کے لیے یا پیش کرنے کے لیے یا اس کی تردید کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے، اور اس وقت کے حالات کو اور پس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایمان کے لفظ کی تشریح سمجھ لیں۔ ایمان امن سے مشتق ہے، باب فعال سے، آمن یؤمن ایمانا۔ ایمان کے معنی کیا ہیں، لفظی، لغوی اور اصطلاحی، اور پھر عقیدے کے اعتبار سے اس کا اطلاق کن چیزوں پر اور کن خیالات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آمن یؤمن ایمان، اس کے اصل معنی، لفظی معنی جو ہیں، کسی چیز کو تسلیم کرنا، مان لینا، قبول کر لینا، اور اس کو اور زیادہ تفصیل سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے متعلق کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ ایمان
کس حرف کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو عام طور سے قرآن کریم میں اور احادیث کے اندر جب اس کو تلاش کیا گیا اور کھنگالا گیا تو لفظ ایمان جو ہے 2 حرف کے ساتھ عام طور سے استعمال ہوتا ہے، با کے ساتھ اور لام کے ساتھ. آمن بھی اور آمن لہو. آمن بھی اور آمن لہو یہ 2 استعمال ہیں عام طور سے، اور بغیر حرف جر کی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیش نظر یہی 2 حرف جر ہے، ایک لام اور ایک با. لام کے ساتھ اگر آمنہ کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہیں کسی کی بات مان لینا، کسی کو سچا سمجھ لینا. اپنی بات کو منوانا. جیسے کہ قرآن میں استعمال ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور ان کا کرتا پھٹا ہوا اور خون آلود کرتا لے کر کے ان کے باپ کے پاس آئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور پوری کہانی گڑھ کر کے سنائی تھی کہ ہم لوگ بھیڑیوں میں اور اس میں اپنے بھیڑوں میں اور اپنے جانوروں میں کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، اور یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اچانک بھیڑیا آیا ان کو کھا لیا. تو اس پر جو انہوں نے بات کہی تھی وما انت بمؤمن لنا نستبق یوسف وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا. ہم نے یوسف کو سامان کے پاس رکھ دیا تھا اور ہم لوگ دوڑ کے مقابلہ کرنے لگے، فاکلہ الذئب بھیڑیے نے کھا لیا. وما انت بمؤمن لنا، ابا آپ ہم کو سچ نہیں مانیں گے، میری بات تسلیم نہیں کریں گے آپ. وما انت بمؤمن لنا، سچ مان لینا، تصدیق کرنا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. اور دوسرا استعمال با کے ساتھ، با کے ساتھ کہ جب استعمال ہو آمنہ تو اس کے معنی ہے ایقان کے، یقین کرنے کے. اور اسی سے اور اصطلاحی معنی نکالے گئے. اس کے معنی ہوئے تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب، بس اتنا سا، دل سے کسی چیز کو سچ مان لینا، اس کی تصدیق کر دینا. یہیں سے عقیدے کے معنی بھی نکلا کہ تصدیق بالقلب ایمان ہے اصل. اب اتنا معنی ہم نے سمجھ لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف. ایمان اور اسلام، ایک دوسرا لفظ آیا اسلام، کیا دونوں ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلق جواب دینا مشکل ہے کہ ایمان کو اور اسلام کو معنی مترادف یا الگ الگ معنی میں مان تسلیم کریں. قرآن کے استعمال کو دیکھتے ہوئے اور حدیث کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں یہ دونوں لفظ، ان کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی یہ معنی متعین کیے کہ جب ایک ہی جملے میں ایمان اور اسلام دونوں استعمال ہو رہے ہوں اپنے مشتقات کے ساتھ،
ماضی، مضارع، مصدر، اسم فاعل وغیرہ وغیرہ۔ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی جملے میں، ایک ہی آیت میں یا ایک ہی مضمون میں استعمال ہو رہے ہوں تو دونوں کے معنی الگ الگ ہوں گے۔ اور اگر ایمان یا اسلام میں سے کوئی لفظ تنہا کہیں استعمال ہوا ہو، صرف ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے یا صرف اسلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے ایک خاص عقیدہ اور ایک دین، ایک مذہب مراد۔ اب دیکھیے، دونوں ایک ہی جگہ استعمال ہوئے، دونوں کے معنی الگ الگ کیسے ہو رہے؟ قرآن کا استعمال دیکھیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اس آیت نے دونوں کے معنی کو الگ کر دیا۔ اعراب بدو لوگ آئے اور کہنے لگے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ کچھ لوگ ایمان لائے تھے اور دین قبول کیا تھا، تو وہ کہنے لگے آمنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو، یہ کہو تو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے گھر میں، تمہارے دل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان یہاں پر تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور توحید کا، رسالت کا اور ایمانیات جو کہلاتے ہیں، اس کو مان لینا، تسلیم کر لینا، دل سے قبول کر لینا اور اس پر راضی ہو جانا، مطمئن ہو جانا۔ اور اسلام یہاں پر نام ہے اقرار باللسان اور عمل بالجوارح کا۔ گویا کہ اب تین اجزاء ہو گئے دین کے اور عقیدے کے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح، یہ تین چیزیں ہو گئی۔ ایمان کا تعلق صرف تصدیق بالقلب سے ہے اور اسلام کا تعلق اقرار باللسان اور عمل بالجوارح سے ہے۔ اگر دونوں میں فرق کرے تو یہ جو عربی اسلام لائے تھے یا ایمان قبول کیا تھا، وقتی طور سے ابھی ظاہری
آ رہی آواز؟ انہوں نے ظاہری طور پر دین قبول کر لیا تھا اور اعمال سے جڑ گئے تھے، لیکن دل کا حال صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ ابھی پورے طریقے سے اور مضبوط طریقے سے دل سے انہوں نے اس دین کو قبول نہیں کیا تھا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ بہت سے واقعات میں اور بہت سے لوگوں کے تعلق سے آہستہ آہستہ دل میں ایمان آیا، بہت سے ایسے بھی ہوئے کہ دل سے پہلے قبول کر لیا، بعد میں اعمال سے جڑے۔ تو وہ جب کہنے لگے کہ آمنا، تو اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرمائی اور اس کی اصلاح کی کہ دیکھو ایمان کا تعلق دل سے ہے، ابھی تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں ایمان گھر نہیں کیا، اس لیے فرمایا کہ قولوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایمان کا تعلق تصدیق بالقلب سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر حال سے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور اسلام کا لفظ ایک ہی جگہ ایک ہی کلمے میں اگر استعمال ہو تو دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوں گے۔ عام طور سے پرانی آیات میں اور روایات میں یہی استعمال مشہور اور معروف ہے، اور اگر دونوں ایک ساتھ استعمال نہ ہو، کہیں پر صرف تنہا ایمان استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر تنہا صرف اسلام استعمال ہو رہا ہے، تو اسلام سے مراد مکمل دین اور مکمل عقیدہ ہے، اس میں تصدیق بالقلب بھی شامل ہے اور اقرار باللسان بھی شامل ہے اور عمل بالجوارح بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے ایمان کا لفظ تنہا کہیں پر استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ تصدیق بالقلب بھی، اقرار باللسان بھی اور عمل بالجوارح بھی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں پر ایمان کا لفظ اس آیت کے اندر نہیں ہے، صرف اسلام کا لفظ تنہا استعمال ہوا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہاں پر تنہا اسلام استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر اسلام سے مراد پورا دین، دین اپنے تمام ارکان کے ساتھ، جس میں پہلے نمبر پر توحید اور تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تمام دین کے ارکان اور دین کے اعمال۔ تو اس سے ایک معلوم بات ہو گئی کہ ایمان اور اسلام کا استعمال جملے کو دیکھ کر کے اس کے معنی متعین کیے جائیں گے۔ اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں الگ الگ معنی میں استعمال ہوں گے، اور تنہا یہ لفظ استعمال ہوا ہے کسی ایک جگہ تو اس سے پورا دین، پورا عقیدہ، پورا عمل، پورا جو اسلام کا تصور ہے دین کا، وہ استعمال ہوگا۔ دوسری بات، ایک بحث یہ بھی پیش کی جاتی ہے، چونکہ اسی نظریے کے تحت حدیثیں آ رہی ہیں تو ہم سرسری طور پر ان باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جس زمانے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس زمانے میں فرق ضالہ، فرق ضالہ سے مراد وہ فرقے جس نے اسلام کے بعض اعمال یا بعض عقائد کو عقلی طور پر سوچنے کا اپنے آپ کو عادی بنایا تھا اور اسی کی تشہیر کر رہے تھے۔ ایمان، ایمانیات جیسا کہ 7 چیزوں پر مبنی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کوئی کر دے
تو ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ انہی میں سے ایک قدر بھی ہے جو اس کی بحث اس حدیث میں آ رہی ہے، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ دوسری چیز جو پیدا ہوئی، ابھی ہم صرف عنوان دے دے کر کے، کیونکہ حدیث میں بحث آ رہی ہے وہی بات کریں گے تفصیل سے۔ دوسری چیز جو اس زمانے میں پیدا ہوئی تھی، ایک چیز یہ پیدا ہوئی کہ کچھ لوگ قدر کا انکار کرنے والے، تقدیر کا انکار کرنے والے ہو گئے تھے۔ ایک جماعت، ایک فرقہ، کچھ لوگوں کی بڑی تعداد تقدیر کا انکار کرنے والے، نہیں مانتے تھے وہ لوگ تقدیر۔ اور دوسری چیز جو پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ باریک بحث شروع کر دی کہ ایمان ایک ٹھوس اور جامد چیز ہے یا ایمان مرکب چیز ہے، یعنی کئی چیزوں سے مل کر کے ایمان بنتا ہے یا تنہا ایک چیز کا نام ایمان ہے۔ یہ بحث شروع کر دی، جو یہ بحث آپ پچھلے اس میں خاص طور سے مشکات میں اشارتاً کنایتاً پڑھی ہوگی کہ ایمان مرکب ہے، مرکب یعنی یا وہ غیر مرکب عام ہے۔ تو یہ بحث شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں دو طرح کے نظریے سامنے آ گئے۔ بعض لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ نہیں، ایمان مرکب ہے، یعنی چند چیزوں کا مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اس میں خاص طور سے تین چیزیں انہوں نے شامل کی: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ یہ تینوں مل کر کے ایمان ہے۔ اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے گی تو ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کے قائل تھے معتزلہ، معتزلہ قائل تھے، لہذا ان کے یہاں خوارج بھی تھے اسی کے قائل۔ ان کے یہاں ایک عام فضا تھی، عام ماحول تھا کہ اگر کوئی مومن شخص جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے یا کوئی مومن شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور عمل اس نے نہیں کیا۔ گناہ سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ اجزاء ہے، ایمان ہیں۔ لہذا اگر اس جز کو اس نے چھوڑا ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایمان کو چھوڑ دیا اس نے۔ جب ایمان کا چھوڑا تو ایمان کے دائرے سے باہر ہو گیا، کافر ہو گیا وہ۔ اور دوسرا طبقہ تھا جو مرجیہ کہلاتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان بسیط ہے، غیر مرکب ہے، تنہا ایک چیز کا نام ہے، یعنی صرف تصدیق بالقلب کا نام تنہا ایمان ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس سے، عمل، اقرار، یہ سب ایمان کے خارجی اجزاء ہے، غیر ضروری اجزاء ہے۔ اس کے کرنے نہ کرنے سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلا، اس عقیدے کا یا اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ مبالغہ کرتے کرتے اس بات کے قائل ہو گئے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے ایک مرتبہ، ایمان لے آئے، اس کے بعد جو کچھ کرے، چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اعمال کرے یا نہ کرے، گناہوں سے بچے یا نہ بچے، ہر حال میں جنت میں جائے گا، کافر نہیں ہو سکتا، کوئی اس پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور دونوں یہ نظریہ خطرناک تھے، دونوں خطرناک تھے۔ ایک طرف ادھر کفر کا بازار گرم تھا، معتزلہ کا،
اور دوسری طرف اس سے پہلے کا نظریہ مرجیہ کا تھا، جو بددینی یا بدعملی معاشرے کے اندر پھیلائے ہوئے تھے۔ ایک طرف بددینی کا یہ عالم، کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف معتزلہ کے یہاں اتنی سختی کہ ایک سے بھی اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو وہ بیچارہ گیا کام سے، مخلد فی النار۔ اب آئی بات، اب محدثین کرام خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر بہت زیادہ محنت کی، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے جتنے محدثین تھے ان سب نے بیچ کی راہ نکالی، بیچ کی راہ نکالی، درمیانی راہ، متوسط راہ، نہ تو مرجیہ کی بات کو تسلیم کیا نہ معتزلہ کی بات کو تسلیم کیا، منوعاً یہ کہہ کر کے کہ ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے لیکن اعمال بھی ضروری ہیں، اس کے لیے حدیثیں لائے ہیں۔ اب جہاں جہاں بھی اس طرح کی حدیثیں آئیں گے ہم نشاندہی کریں گے، اور دوسری طرف ایسی حدیثیں لا کر کے معتزلہ کے عقائد کی بھی تردید کی، گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، مخلد فی النار نہیں ہوتا، گناہ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے لیے، لیکن کوئی اگر گناہ کر لے تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بھی حدیثیں انہوں نے بے شمار پیش کی۔ تو ان دونوں باطل نظریات، جو ایمان بسیط ہے اس کے تناظر میں پیدا ہوا تھا، اور جو ایمان مرکب ہے اس کے تناظر میں پیدا ہوا تھا، بیچ کی راہ نکال کر کے احادیث اور قرآنی آیات کے ذریعے سے محدثین کرام نے کتاب الایمان قائم کر کے اس طرح کی حدیثیں پیش کی، جس سے نظریہ یہ سامنے آیا جس کو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یا عقیدہ کہا جاتا ہے، کہ ایمان نہ تو بسیط ہے مکمل طور پر، نہ مکمل طور پر مرکب ہے، بلکہ ایمان یقیناً تصدیق بالقلب کا نام ہے لیکن اعمال اس کے لازمی اجزاء ہیں، ایسے لازمی اجزاء ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے ایمان ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کی طاقت اور اس کی کہنا چاہیے کہ اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ایک نظریہ اور ایک بات پیش فرمائی محدثین کرام نے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، الایمان یزید و ینقص، یعنی اس کی کیفیت میں، اس کے اثرات میں، اس کی طاقت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ نفس ایمان پر کوئی اثر نہیں ہے، ایمان تو باقی رہتا ہے، لیکن اعمال کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے، اور اعمال چھوڑنے سے ایمان کمزور پڑتا ہے۔ اس کو آپ ایک چھوٹی سی حصی مثال کے ذریعے سے سمجھیے، بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گا کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کھانے پینے کے چیزوں میں اور استعمال کی چیزوں میں، وہ مرکب ہوتی ہیں، لیکن اس میں جتنے اجزاء ہوتے ہیں وہ سب اجزاء ضروری نہیں ہوتے، اس میں سے ایک ہی چیز ضروری ہوتا ہے، لیکن باقی اجزاء کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ مثال طور پر ہم چائے پیتے ہیں، چائے میں 4 اجزاء ہوتے ہیں: چائے پتی، چینی، دودھ اور پانی۔ یہ 4 اجزاء ہوتے ہیں۔
اگر آپ اس میں سے چینی نکال دیجئے تو کہا جائے گا کہ بغیر چینی کی چائے. چائے تو نام رکھیں گے اس کا، لیکن کیا کہیں گے؟ بغیر چینی کی چائے. دودھ نکال دیں گے تو کہیں گے بغیر دودھ کی چائے. اگر پانی نکال دیں گے تو کہیں گے خالص دودھ بغیر پانی کی چائے. لیکن اگر چائے پتی نکال دیں گے تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بغیر چائے پتی کی چائے، کوئی نہیں کہتا. تو معلوم یہ ہوا کہ 4 اجزاء میں سے چائے پتی کا جو جز ہے وہ لازمی اور ضروری اور بنیادی ہے. اس کے نکالنے کے بعد پوری شے بکھر جائے گی، اس کا نام ہی بدل جائے گا، اس کی حیت بدل جائے گی. باقی 3 اجزاء جو ہیں وہ بھی چائے کو حسین بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مزیدار کرنے کے لیے اچھے ہیں، لیکن ان کے ہٹنے سے اصل بنیادی نام پر اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک اسی طریقے سے تصدیق بالقلب کی مثال ہے یہ کہ چائے پتی کی حیثیت سے ہے اور دوسرے اجزاء جو ہے وہ اعمال کی حیثیت سے. ان اجزاء کو ہٹانے کے بعد ایمان کمزور پڑے گا اور لگانے کے بعد اس کو جوڑنے کے بعد ایمان مضبوط ہو جائے گا. لیکن بنیادی جز جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے. بس انشاءاللہ باقی